اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے لیے جماعت سوئم کی 7 ویک کی اسلامیات کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ 5واں باب مشاہیر اسلام۔ ہمارا آج کا سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے اپنے سبق کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنی پڑھائی شروع کریں گے۔ بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اس لیے ان کی کنیت ابو ظفیان یعنی مہمانوں والا یا مہمان تھی۔ بچپن ہی سے علم سلیم کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا، انہیں خلیل یعنی اپنے دوست کا منصب عطا فرمایا۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نبی تھے۔ آپ علیہ السلام عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوجتی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کی اصلاح کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کام کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ آپ علیہ السلام کا باپ آزر بہت بڑا بت سا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد کو بتوں کی پوجا سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا۔ آپ کے والد نے حق کی دعوت کو تسلیم نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عام لوگوں کو سچے دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی بات نہ سنی اور بت پرستی کو نہ چھوڑا اور کہہ دیا، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے والد کو روکا، لیکن وہ نہیں رکے۔ پھر عام لوگوں کو دین کی دعوت دی، سب نے انکار کر دیا۔ دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دن جب ساری قوم میلے میں گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے اور تمام بت کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے آئے۔ جب قوم نے اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو سخت غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب سے بڑا بت صحیح سلامت ہے اور کلہاڑا بھی اس کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھ لو۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو شرمندگی سے سر جھکا لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان؟ اس کے باوجود قوم نے اپنی اصلاح نہ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتوں کو توڑنے کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے آگ کا ایک الاؤ تیار کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی اور آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی وہ قوم اللہ پر ایمان نہ لائی۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن آپ بت خانے گئے، ساری قوم میلے میں گئی ہوئی تھی۔ آپ نے بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا۔ سب سے پہلے سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ پوچھو اس سے کہ یہ بول سکتا ہے۔ سب چپ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، نہ ہی کوئی آپ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ لیکن لوگوں کو اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اپنی قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ ہجرت کے اس سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین اور مصر گئے اور وہاں سے کنعان آئے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ کو ملک عرب چھوڑ آئیں۔
جہاں اس وقت کوئی آبادی نہ تھی اور نہ ہی پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا اور واپس چلے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے رو رہے تھے تو حضرت ہاجرہ پریشانی کے عالم میں کبھی صفا پہاڑی پر کھڑی ہو کر نظر دوڑاتی کہ اگر کوئی قافلہ آتا ہوا دکھائی دے تو ان سے پینے کا پانی لیں، اور کبھی دوڑ کر مروہ پہاڑی کی طرف جاتی۔ اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور شہر مکہ آباد ہوا۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر فلسطین اور مصر ہجرت کر گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ کو ملک عرب چھوڑ آئے۔ اس وقت عرب ایک غیر آباد ملک تھا۔ ایک بار حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے رو رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی جاتی، کبھی مروہ پہاڑی جاتی، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ پھر جدھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مار کر رو رہے تھے ادھر سے زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ زمزم کا مطلب رک جا، اور اللہ کے حکم سے آج بھی اسی طرح چشمے میں پانی آتا ہے۔ لوگ پیتے ہیں پانی، اور بیمار لوگ آب زمزم پی کر صحت یاب ہوتے ہیں۔ دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے منع لے گئے اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کا امتحان تھا، جس پر آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بیٹے پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی اور سنت کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور قربان کیے جاتے ہیں اور تا قیامت کیے جاتے رہیں گے۔ بچوں، اس پیراگراف میں ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان لیا جس پر آپ علیہ السلام پورا اترے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم کا احترام کرتے ہوئے اپنے پیارے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا رکھ دیا گیا اور آپ علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا خلیل یعنی دوست اور لوگوں کا امام مقرر کیا۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو خلیل یعنی اپنا دوست اور لوگوں کا امام مقرر کیا۔ اب ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عراق میں، ایران میں یا شام میں؟ عراق میں ہوئے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کی دعوت حق کا آغاز کیا اپنے قبیلے سے، اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے گھر سے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، ہاشم تھا یا آزر تھا؟ آزر ٹھیک ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ حضرت ہاجرہ کن دو پہاڑوں کے درمیان دوڑنے لگیں؟ صفا اور مروہ، سور اور صفا، طور اور مروہ؟ صفا اور مروہ، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ ہم جانور قربان کرتے ہیں عید الفطر پر، عید الاضحیٰ پر یا عید میلاد النبی پر؟ عید الاضحیٰ پر، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ سوالات کے جوابات دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جواب، حضرت اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کیا؟ جواب، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی اور آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ سوال نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ جواب، ایک دن جب ساری قوم میلے میں گئی تو آپ علیہ السلام نے ان کے سارے بت توڑ دیے، پھر انہوں نے بتوں کو توڑنے کا بدلہ لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔
سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے متعلق کیا حکم دیا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 5، خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد ناظرہ ہے، سورہ نصر آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے ترجمے کے ساتھ۔ اب ہمارا پڑھائی بھی ہو گئی ہے چیپٹر کی اور ہماری مشق بھی ہو گئی ہے۔ اب یہ ساری مشق کے سوالات، جوابات، خالی جگہ یہ آپ لوگوں نے کاپی پر لکھنی ہے اور اسے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ خیر خیریت سے اسکول اوپن ہوں گے تو میں آپ لوگوں کا کام چیک بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے سبق بھی سنوں گی۔ تھینک یو اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔